فاتح یروشلم سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اس عظیم مسلمان سپہ سالار کی ولولانگیز داستان کی اس سے پہلے آپ 25 قسطیں سماعت فرما چکے ہیں۔ آئیے قسط نمبر 26 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے سپاہی دشمن کے تعاقب سے ہچکچائے اور رک گئے۔ بگوڑوں کی تعداد تقریباً 20,000 ہوگی۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو ان کی ہمت بندھ گئی۔ انہوں نے اپنی جمعیت کو دوبارہ منظم کر کے ہمارے عقبی دستوں پر جو واپس جا رہے تھے اچانک حملہ کر دیا۔ ہمارے دستوں پر کتنی خوفناک یورش تھی۔ وہ دشمن کے نرگے میں پھنس گئے۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں وہ اپنی کاٹھیوں پر جھک گئے۔ گھوڑے بدکے اور سرداروں کو گرا گرا کر بھاگنے لگے۔ ترکوں نے ہمارے لشکر پر سخت جوابی حملہ کیا تھا۔ ترکوں کا قائد تقیدمس نامی ایک امیر البحر تھا جو سلطان کا عزیز تھا۔ 700 منتخب بہادر امیر موصوف کے ہم رکاب تھے۔ یہ دستے صلاح الدین کے ذاتی لشکر کا حصہ تھے۔ ہر دستہ زرد علم بلند کیے ہوئے بڑھا۔ وہ مردانگی کے خوفناک پیکر تھے۔ جب انہوں نے اپنے تازی گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے حملہ کیا تو ہمارے سردار عزم و استقلال کے باوجود ان کی بے پناہ حملے کی تاب نہ لا سکے۔ اب لڑائی نہایت خونریز اور خوفناک ہو گئی۔ دشمن ہمیں کچلنے کے لیے بڑھتا چلا آ رہا ہوتا اور ہم دشمن کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے قبرصی کمیت پر سوار ہوا اور دشمن پر جھپٹا۔ اس نے مخالفوں کو منتشر کر دیا اور اس کی شمشیر کی ضرب سے کئی خود پاش پاش ہو گئے۔ اس کے سامنے دشمن نہ ٹھہر سکا۔ اس طرح سے ہماری فوج کو چھٹکارا ملا اور وہ کافی نقصان اٹھا کر اپنے علم کی طرف واپس پلٹی۔ پھر ہم نے ارسوف کا رخ کیا اور شہر پناہ کے باہر خیمے نصب کیے گئے۔ ابھی ہم خیمے نصب کرنے میں مصروف تھے کہ ناگہاں دشمن کی ایک کثیر جمعیت نے ہمارے عقبی دستوں پر دوبارہ حملہ بول دیا۔ رچرڈ صرف 15 سرداروں کو لے کر دوڑا اور ترکوں کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ انہوں نے زور کا نعرہ لگایا، یا مزار المسیح الغیاث المدد۔ جب ہمارے سپاہیوں نے یہ نعرہ سنا تو وہ بھی تیزی سے بادشاہ کی طرف بھاگے اور انہوں نے ترکوں پر حملہ کر کے انہیں پسپا کر دیا۔ صاحبان، ہماری فوج دن بھر کی تکان سے چور تھی۔ اس رات وہ آرام سے سوئے۔ لوٹ کے طلبگار چپکے سے میدان کارزار کو چلے۔ واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ ہم نے 32 ترک سرداروں کی لاشیں خود گنی ہیں۔ ترک بھی اپنے مقتول سرداروں کی لاشوں کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ہمیں جیمز ڈی ایونز کی موت کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اتوار کو ہاسپٹل اور ٹیمپل کے سرداروں نے مسلح ہو کر اس کی تلاش شروع کی۔ بالآخر انہیں اس کی لاش مل گئی۔ اس کا چہرہ جمے ہوئے خون سے اس قدر مسخ ہو چکا تھا کہ شناخت کرنا نہایت مشکل تھا۔ وہ اس کی لاش کو بڑے احترام سے کفن میں لپیٹ کر واپس ارسوف لائے۔ سپاہیوں کے ایک جمع غفیر نے باہر نکل کر اس کے جنازے کا استقبال کیا۔ اس طرح سے صلاح الدین کی صلیبیوں کو کھلے میدان میں شکست دینے کی کوشش ناکام ہوئی۔ رچرڈ کے حکم کے خلاف جب 2 نائٹوں نے اچانک حملہ کیا اور عیسائی رسالے نے ان کی مطابقت کی تو مسلمان گھبرا گئے اور مسلمان لشکر کو بھاری نقصان اٹھا کر پہاڑوں کی سمت میں پسپا ہونا پڑا۔ اس حملے میں اسلامی لشکر کو پہلی مرتبہ ملک الرق یعنی رچرڈ شیردل کی غیر معمولی شجاعت سے سابقہ پڑا تھا۔
اور ملک الرق کی بہادری اسلامی داستان و افسانہ کا ایسا جزو بن کر رہ گئی جس کے نقوش اب تک ماند نہیں پڑے۔ تقی الدین اور ترک امیروں کے جوابی حملوں سے صلیبی لشکر باعجلت تمام ارسوف کے باغات اور مورچوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسرے دن صلاح الدین بنفس نفیس میدان جنگ میں آیا، لیکن صلیبیوں کو مقابلے میں آنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ارسوف کی چپغلش کو باقاعدہ لڑائی تو نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ سلف کے چند مورخوں نے اسے فیصلہ کن لڑائی قرار دیا ہے۔ اسے کسی طرح بھی نتیجہ خیز مارکا نہیں سمجھا جا سکتا۔ بہرکیف اس لڑائی سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ رچرڈ کی سرکردگی میں عیسائی فوجیں صلاح الدین کی فوجوں کا کھلے میدان میں بھی مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ صلاح الدین اور اس کے امیروں کو اپنے جنگی منصوبے تبدیل کرنے پڑے۔ اب وہ عیسائی فوج کے بازوؤں پر منڈلانے کے بجائے پہاڑوں میں اپنی کمین گاہوں کی طرف واپس چلے گئے، اور صلاح الدین اپنی فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے مناسب مواقع کا منتظر رہا۔ اس نے مہلت حاصل کرنے کے لیے عروس الشام یعنی اسکلان کی دیواریں مسمار کرا دیں۔ جنوبی فلسطین میں اسکلان ہی یروشلم کی کنجی تھا۔ یہ مصر کے قافلوں کی شاہراہ پر واقع تھا اور بڑی خوشحال بندرگاہ کا حامل تھا، لیکن مسلمان امیر اس کی حفاظت کے لیے خود کو محصور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسکلان کو دوسرا عکا بنانے کی ہرگز خواہش نہیں رکھتے تھے۔ خدا کی قسم، اس کا ایک بھی پتھر اکھاڑنے کے بجائے میری ساری اولاد مر جاتی، لیکن اب کیا کروں، امر مجبوری ہے۔ صلاح الدین نے یہ ناگوار فریضہ اپنے لشکر کے سپرد کیا اور ان کی امداد کے لیے مزدوروں کی کثیر جمعیت بھی مہیا کی۔ بہاؤالدین کہتا ہے کہ جب مزدور شہر میں داخل ہوئے تو گویا ہر گھر سے صفے ماتم کی آواز آ رہی تھی۔ یہ شہر نہایت خوش منظر تھا، اس کی فصیل مضبوط تھی اور مکان نہایت خوبصورت تھے۔ لوگوں نے اپنا وہ مال اسباب اونے پونے بیچ دیا جو اپنے ساتھ مصر نہیں لے جا سکتے تھے۔ ان دنوں ایک درم کی 10 مرغیاں بکیں۔ وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر خیمے میں آ گئے اور کیمپ میں آ کر اور گھریلو سامان کی باقی ماندہ چیزیں انہوں نے وہاں پر فروخت کی۔ جو بیچارے سواری کا کرایہ ادا کرنے سے قاصر تھے انہیں پیدل سفر کرنا پڑا۔ فوج تکان سے خستہ حال تھی۔ سپاہیوں نے وہ رات خیموں میں بسر کی۔ اوف خدایا، یہ کتنی مصیبت کا وقت تھا۔ صبح ہوتے ہی سلطان نے فصیلوں کے انہدام کا کام شروع کرا دیا۔ سلطان نے شہر میں موجود غلے کے ذخیروں کو مزدوروں میں تقسیم کر دیا۔ مزدوروں نے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مکانوں کو آگ لگا دی۔ برجوں میں سوکھی لکڑی بھر کر انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ سلطان کی طبیعت 2 دن تک اتنی ناساز رہی کہ نہ وہ سواری کر سکتا تھا اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتا تھا۔ سلطان نے اپنا خیمہ فصیل کے قریب منتقل کرا لیا۔ اس نے شتربانوں اور گدھے ہانکنے والوں کو بھی کام پر لگا دیا۔ اس تعجیل کا سبب یہ تھا کہ سلطان کو اندیشہ تھا کہ اگر فرانکوں کو اس منصوبے کی خبر مل گئی تو وہ پیش بندی کے طور پر فوراً جوابی کارروائی کریں گے۔ مسلمانوں کے پسپائی سے تند مزاج رچرڈ کی جوش کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے جافا میں اپنی پہلی کانفرنس میں اعلان کیا، معززین، ترک اسکلان تباہ کر رہے ہیں، انہیں ہمارے خلاف نبرد آزما ہونے کی جرأت نہیں۔ اب ہمیں فوراً اس شہر کو بچانا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کوئی پیش قدمی نہ کی۔ زیتون کے جھنڈوں پر بدستور پرچم لہراتے رہے۔ زیتون کے جھنڈوں پر بدستور پرچم لہراتے رہے۔ خشک شمالی ہوائیں چلتی رہیں۔ نہروں کے شاداب کناروں پر گھوڑے مزے سے چرتے رہے اور آدمی بڑے شوق سے پکے ہوئے انگور اور تازہ انجیر و بادام کھاتے رہے۔ وہ جافا میں آرام کرتے رہے اور بہت سی کشتیوں کے ذریعے عکا کی عشرت گاہوں کو واپس چلے گئے۔ وہ آپس میں بحث کرتے رہے کہ اب ہم کیا کریں
اور آخر یہ طے پایا کہ سب سے پہلے جافا کی دیواروں کی مرمت کرنی چاہیے۔ آزمودہ کار اور پر اعتماد رچرڈ بھی ارکان کونسل کی رائے نہ بدل سکا۔ اس کے خیالات مسلمان قائدین کی طرف منتقل ہو گئے۔ وہ پہاڑوں کی بری فصیل پر معلق دھند اور غبار سے پرے رہنے والی عظیم قائدین کے متعلق سوچنے لگا۔ اس نے ملک العدل کی خدمت میں بھی قاصد بھیجا۔ ملک العدل سلطان کا بھائی اور مشیر تھا۔ وہ ایک شاندار رسالے کے جلوہ میں آیا اور نہایت محتاط اور خلیق تھا۔ رچرڈ نارمن نائٹوں کے ساتھ اس کے استقبال کو نکلا۔ نوجوان ہیمفرے آف ٹورون نے مترجم کے فرائض سر انجام دیے۔ رچرڈ نے کہا، اس جنگ کو کافی مدت ہو چکی ہے، دونوں طرف سے بہادر جانیں دے چکے ہیں، ہم تو صرف ساحل کے فرانکوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ آپ ان سے مصالحت کر لیں تاکہ دونوں فوجیں اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلی جائیں۔ ملک العدل بھی سخن ترازی کا ماہر تھا۔ اس نے بڑے سکون سے پوچھا، عیسائی کن شرطوں پر صلح کرنا چاہتے ہیں؟ رچرڈ اس سوال کا جواب ٹال نہ سکا اور اسے کہنا ہی پڑا، یروشلم ہمارے حوالے کر دیا جائے اور مسلمان فوجیں اردن کے پاس چلی جائیں۔ ملک العدل نے نہایت تمکنت سے انکار کر دیا۔ اس ملاقات کی رویداد فوراً صلاح الدین کو پہنچائی گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو لکھا، فرانکوں سے مصالحت کی گفتگو کو طول دو تاکہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں اور ترکمانوں کی کمک ہمیں پہنچ جائے۔ چنانچہ جب ملک العدل کو رچرڈ نے دوبارہ بلوایا تو وہ اپنے ہمراہ ایک عظیم الشان شامیانہ لایا۔ اس نے عمدہ اونٹ اور ساز و سامان سے آراستہ گھوڑے پیش کیے اور شاہی باورچی خانے سے پرتکلف کھانوں کے تشت منگوائے۔ رچرڈ تواضع اور مہمان نوازی میں کیوں مات کھاتا؟ رچرڈ نے اپنا خیمہ نصب کرایا جہاں دونوں فیاضت اڑاتے رہے۔ مسلمان باورچی بھی انواع و اقسام کے کھانے عیسائیوں کے خیموں میں لائے۔ رچرڈ نے بڑے تو اس کو احتشام سے ضیافت کی اور اپنے مہمانوں کے ہر تحفے کے عوض موزوں تحفہ پیش کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رچرڈ کافروں کے اس امیر کا مداح بن گیا جو ایک ہی نشست میں بنا ہوا سالم دمبا چٹ کر جاتا تھا، جو لطیفہ گوئی میں لاجواب تھا، جو فن شکار اور شاہین بازی کا ماہر اور نارمن نائٹوں کی طرح خوددار اور پروقار تھا۔ واقعی ایسا شخص ہی متلون مزاج فرانسیسی نائٹوں اور راہب نما ٹیمپلروں جو جافا کی دیواروں کی مرمت میں سر کھپا رہے تھے سے اکتائے ہوئے رچرڈ کی دل جوئی اور مدارت کر سکتا تھا۔ چنانچہ رچرڈ کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ بلا تکلف ملک العدل سے منگوا لیتا۔ وہ اکثر شربت کی فرمائش کرتا اور جب اسے بخار ہوا تو ملک العدل نے اسے جبل ہرمون کی برف پوش چوٹی سے برف منگوا کر بھجوائی۔ ملک العدل نہایت خندہ پیشانی سے اس کی فرمائشیں پوری کر دیتا۔ اس دوران وہ رچرڈ کے کردار کا بغور مطالعہ کرتا رہا اور ہمیشہ اس سے کمال مروت اور اخلاق سے پیش آیا۔ چند مہینے بعد رچرڈ نے ملک العدل کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر دوستانہ جذبات کا اظہار کیا۔ رچرڈ نے اس کے بڑے لڑکے کو مدعو کیا اور اسے اپنے عیسائی نائٹوں کے روبرو ایک شاندار تقریب میں نائٹ کا عہدہ عطا کیا۔ اس وقت رچرڈ کے زرخیز دماغ میں ایک اور منصوبہ پرورش پا رہا تھا جس سے ملک العدل حیران ہو کے رہ گیا۔ رچرڈ کو جنگ و جدل ختم کرنے کی انوکھی تدبیر سوچی۔ اس نے اپنی بہن سے جواں اور شائستہ و خوش اخلاق ملک العدل کی شادی کی تجویز پیش کر دی۔ شادی کے بعد مسلمانوں کی طرف سے سلطان صلاح الدین اور صلیبیوں کی طرف سے شاہ انگلستان اپنے اپنے مفتوحہ علاقے نئے شادی شدہ جوڑے کو پیش کر دے۔ اس طرح یروشلم پر فریقین کا پرامن تسلط ہو جائے گا۔ زائرین آزادانہ مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں گے اور مقدس صلیب و صلبوت عیسائیوں کو واپس مل جائے گی۔ رچرڈ نے یہ پیشکش بظاہر انتہائی خلوص سے پیش کی۔
ملک العدل نے یہ تجویز اپنے بھائی کو بتائی تو وہ کچھ بوکھلا سے آ گیا کہ آپ منظور کر لیں گے؟ بہاؤالدین نے متجسس انداز میں سلطان سے پوچھا۔ ہاں یقیناً، سلطان نے مسکراتے ہوئے 3 مرتبہ دہرایا۔ سلطان کو خوب اندازہ تھا کہ یہ تجویز ناقابل عمل ہے۔ بالآخر رچرڈ کو اعلان کرنا پڑا کہ میری بہن کسی مسلمان سے شادی کرنے پر ہرگز آمادہ نہیں۔ اس دوران میں رچرڈ بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ دشمن کے سواروں سے روزانہ جھڑپیں ہوتی رہتی، جس میں رچرڈ کو اپنی بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھانے کے مواقع ملتے رہتے۔ ان مقابلوں سے رچرڈ بہت خوش رہتا۔ اکثر وہ چند سوار لے کر دشمن کے گشتی دستوں کا سراغ لگانے نکل جاتا اور انہیں مار بھگاتا۔ ایمبروز لکھتا ہے، شاہ انگلستان ترکوں پر چھاپا مارنے کی غرض سے روانہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے حالات دیگر گوں ہو گئے۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ شاہ کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ خود سو گیا۔ ترک ان کی گات میں تھے۔ وہ دبے پاؤں اتنے قریب پہنچ گئے کہ بامشکل بادشاہ کو بھر وقت بیدار کیا جا سکا۔ صاحبانہ آپ یہ سن کر حیران نہ ہو کہ وہ اتنی تیزی سے کیسے اٹھا۔ اکیلا آدمی دشمنوں کے نرغے میں آ جائے تو وہ آرام نہیں کر سکتا۔ خدا کے فضل سے وہ کود کر گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور اس کے ساتھی بھی گھوڑوں کی پشت پر بیٹھ گئے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ جب ترکوں نے بادشاہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی باگیں موڑ دیں اور اپنی کمین گاہوں کا رخ کیا۔ رچرڈ تیزی سے ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ چند ترک گھات میں تھے۔ انہوں نے جھپٹ کر بادشاہ کو پکڑنا چاہا، جو اپنے محبوب گھوڑے فاضل پر اڑا چلا آتا تھا۔ بادشاہ نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ چاروں طرف سے ترکوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ وہ اس پر ہجوم کرنے لگے، لیکن کسی کو اس کی شمشیر کی زد میں آنے کی جرات نہ ہوئی۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون ہے تو وہ ہر قیمت پر اسے پکڑ لیتے۔ اس وقت وفادار نائٹ ولیم آف پیرو زور سے چلایا، میں ملک ہوں، یعنی میں بادشاہ ہوں۔ ترکوں نے یورش کر کے اسے گرفتار کر لیا اور اسے اپنے لشکر میں لے گئے۔ اس مارکے میں جواں مرد ریزڈی مارنا اور اس کا بھانجا مارے گئے۔ اس کے علاوہ ایلن اور لوگ صاف سٹیبل بھی مارے گئے۔ کسی نے ترکوں کا تعاقب نہ کیا۔ وہ ولیم کو گرفتار کر کے منظم جمعیت میں واپس چلے گئے۔ جب خدا کے فضل سے بادشاہ کی جان بچ گئی تو اس نے اپنے خیر خواہ سے، جو اس کی جوشیلی طبیعت سے خوب واقف تھے، اس کی سلامتی کے خیال سے گزارش کی، حضور خدا را ایسا نہ کیا کیجیے، یہ ہمیں شایان نشان نہیں، آپ کے ہاں بہادروں کی کمی نہیں، آپ اکیلے نہ جایا کریں، ہم سب کی زندگیوں کا انحصار حضور کی ذات پر ہے۔